یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ۔ کل لیلۃ القدر تھی اور 27واں روزہ تھا اور خیال تھا کہ یہ شب قدر ہوگی، اندازہ تھا اور قیاس تھا۔ اس دن دو اندوہناک واقعے پیش آئے۔ ایک تو مدینہ منورہ میں حرم شریف میں حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے احاطے میں جہاں پاکستانی وفد گیا ہوا تھا حاضری دینے کے لیے اور دعا کے لیے اور سلام پیش کرنے کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے، تو ان کے ساتھ ایک ہجوم نے ان پر بہت حملہ کیا، گالیاں دی، کھینچا تانی کی اور ہراساں کیا اور مغلظ گالیاں بکیں اور ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی گئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ کے روزے کے اوپر یہ قرآن کی آیت درج ہے جس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپ اس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بنی گالہ میں، اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد میں، جب بنی گالہ میں غالباً مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی بار 27ویں کی رات کو یا شب قدر کی رات کو، شب قدر کے وقت کسی بھی سیاستدان اور کسی بھی مسلمان نے ایسا سیاسی سٹیج سجایا ہو جو عمران خان نے سجایا۔ اسے کہا گیا دعا کے لیے، اجتماعی دعا کے لیے جمع ہوا جائے۔ وہاں پہ عمران خان نے اپنی مخصوص تقریر کی اور بیرونی سازش کے خلاف اور بیرونی پیسے کے خلاف اور غیرت اور ریاست مدینہ کے ذکر وغیرہ وغیرہ جو وہ کرتے ہیں۔ لیکن جو وہاں پہ کلائمیکس ہوا وہ تھا جناب مولانا طارق جمیل صاحب کا خطبہ اور اس کے بعد ایک رکت آمیز دعا، لمبی دعا انہوں نے پڑھی، جس میں انہوں نے تقریباً تحریک انصاف کی ساری جو بیانیہ ہے اسے انڈورس کیا اور روتے ہوئے اور بڑے رکت آمیز لہجے میں وہ یہ بیان کر رہے تھے جسے بڑی سکرینز پہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے ورکرز سن رہے تھے۔ اس دعا میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشورہ بھی دیا کہ آپ سخت زبان یعنی گالی گلوچ کی زبان استعمال نہ کیا کریں۔ بالکل انڈائریکٹلی انہوں نے دبے لفظوں میں یہ مشورہ بھی دیا، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے وہ سب باتیں بھی گنوائیں کہ جو ایک مومن میں نہیں ہونا چاہیے، مثلا یہ کہ وہ نشئی نہ ہو، مثلا یہ کہ زناکار نہ ہو، مثلا یہ کہ سود نہ لیتا ہو، مثلا یہ کہ نمازیں پڑھتا ہو، نماز قضا نہ کرتا ہو، یا یہ کہ انصاف سے پیش آتا ہو، خوش خلقی سے پیش آتا ہو۔ اور مومن کی جو تعریف کی، اس کی جو انہوں نے بالائی یا اعلیٰ منزل بیان کی، درجہ بیان کیا، وہ یہ تھا کہ اسے بہت خوش لہن، خوش مزاج، خوش زبان اور احترام اور ادب و احترام والا انسان ہونا چاہیے۔ یہ دعا بھی کروائی، لیکن عین اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حرمین شریف میں یہ خوفناک واقعہ ہو رہا تھا، اور ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں محترمہ مریم اورنگزیب، ان کے ساتھ انہیں اس طرح کی گالیاں غلیظ دی جا رہی تھیں، ایک مسلمان خاتون کو، ایک بہت شریف اور مہذب خاتون کو، اور کہاں دی جا رہی تھی؟ مسجد نبوی میں۔ انہیں بچانے کے لیے شاہ زین بگٹی نے تقریباً کافی مار بھی کھائی، ان کے بال بھی کھینچے گئے، لیکن وہ ڈھال بن گئے جو فسادی تھے وہاں پہ، اور یہ جو لوگ وہاں پہ روزہ رسول کی بے حرمتی میں شامل پائے گئے۔ یہ نتیجہ کیا ہے؟ اس پر جو پی ٹی آئی کا آفیشیل میڈیا نے وہ تمام ویڈیوز چلائیں سوشل میڈیا پہ، اور یہاں تک کہ فواد چودھری صاحب سے لے کر میں حیران ہوں کہ شیریں مزاری صاحبہ نے بھی اسے ری ٹویٹ کیا، بعد ازاں انہیں احساس ہوا غلطی کا، انہوں نے ڈیلیٹ بھی کی۔
لیکن پورا سوشل میڈیا اور جواز کھڑا جا رہا ہے کہ لوگ بہت غصے میں تھے اور لوگ اپنا غصہ نکال رہے تھے. ہم تو جب مسجدوں میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی خاموشی اختیار کی جاتی ہے, وہاں بھی پاؤں کی جوتی اتار کے جایا جاتا ہے, وہاں بھی آپس کے جھگڑے طے نہیں کیے جاتے ہیں, نہ ہی بلند آواز میں ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے, گالی گلوچ دینا دور کی بات ہے. یہ تہذیب, یہ ثقافت, یہ بیانیہ, یہ کلچر ہمیں مدینہ کی ریاست کے متوالے اور جو نعرے باز ہیں انہوں نے دیا تھا. پوری نوجوان نسل کا انہوں نے بھرکس نکال دیا, ان کے اخلاق کا, انہیں بد اخلاق, بد زبان اور اس طرح کی بدماشی پہ تلا ہوا انہوں نے بنا دیا ہے. وہ ہر جگہ فساد کرتے پھر رہے ہیں. تو کل پھر یہ ہوا کہ جب شاہ زین بگٹی کی ویڈیو وائرل ہوئی تو ان کے بلوچ دوستوں نے وہاں پہ جو غلط ہوا قاسم سوری پہ کے ساتھ جھگڑا کر لیا, اور یہ جھگڑا گلی گلی جائے گا. اور یہ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ یہ تو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت کیا گیا ہے. اس کی ثبوت کے طور پہ جو ہمیں جو دلیل دی جا رہی ہے وہ شیخ رشید کی ایک روز پہلے کی پشاور میں پریس کانفرنس ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جائے تو صحیح وہاں پہ حرمین شریف مین میں, تو وہاں پہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. یہ شیخ رشید کہہ رہے تھے. ان کے بھائی جو کہ MNA ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے, اور وزیر اعظم کے سابق جو بشیر ہیں جہانگیر صاحبزادہ جہانگیر بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا, لیکن وہ وہاں شامل تھے, حملہ آوروں میں شامل تھے. تو سعودی حکومت ظاہر ہے کہ حرمین شریفین میں ان کی اس طرح کی جو بے حرمتی ہے اور جو دنگا فساد ہے اور شر انگیزی ہے اور بد زبانی ہے اور گالی گلوچ برداشت نہیں کرتی. کچھ 100-150 کے قریب ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے, وہ گرفتار ہو گئے ہیں. میں اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ 150 لوگ گرفتار ہوئے, انہیں کس نے گمراہ کیا تھا, انہیں کس نے پرووک کیا تھا کہ وہ وہاں جائیں اور یہ کام کریں, اور یہ بھی بھول جائیں کہ اسلام میں اور قرآن کے حکم کے مطابق حضور پاک کی جگہ پہ مقبرے پہ یا مسجد نبوی میں آپ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے, اس طرح کی حرکات نہیں کر سکتے. لیکن جو چیز سکھائی گئی ہے اس میں عدلیہ بھی پہ بھی حملہ ہے, میڈیا پہ بھی حملہ ہے, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بھی حملہ ہے, اور جو لوگ لائے تھے, جو سرپرست تھے, جو ان کے پالن ہار تھے, ان پر بھی حملہ آور ہو گئے. غرض یہ کہ کوئی جو مشرقی روایت, ہماری تہذیب اور کلچر, کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا, اسے تار تار کر دیا گیا ہے. یہ پورے ملک کی فضا بن گئی ہے. اور ابھی میں پڑھ رہا تھا علماء کرام کے جو علماء کرام کہہ رہے ہیں وہ بلکہ مسلم لیگ پر اعتراض کر رہے ہیں. جیسے مولانا شامزئی نے کہا ہے کہ افسوس ہے کہ اس پر ابھی تک انہوں نے کچھ کیوں نہیں سخت رد عمل کیوں نہیں کیا مسلم لیگ نواز نے. میں بہت اس پہ بہت مجھے فخر ہے کہ جو ہماری مریم اورنگزیب ہیں انہوں نے بڑے ہی اعتدال کا مظاہرہ کیا, بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا. ہمارے جو ڈیلیگیشن کے اراکین تھے اور خود پرائم منسٹر شہباز شریف نے بڑی بردباری کا اور صبر کا مظاہرہ کیا. لیکن آج سعودی حکومت نے اور گزشتہ رات سے گرفتاریاں کی ہیں, مزید لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی, انہیں بہت سخت سزائیں ہوں گی. انہیں اگر اس پر بے حرمتی کے کیس بن گئے تو خوفناک سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ جو 150-200 لوگ پکڑے جائیں گے, یہ پکڑے گئے ہیں یا پکڑے جا رہے ہیں, ان کے روزگار کی خاتمہ, ان کے اس کردار کی ذمہ دار کون ہوگا آخر؟ ان کے بچے کیا کریں گے جو لمبی جنہیں سزائیں ملیں گی اور بڑے جرمانے ہوں گے؟ اس طرح کا کام کروایا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانی اس کو گمراہ کر کے. لیکن امریکہ والے اور ذرا یورپ والے ذرا تیز ہیں. جب انہوں نے مظاہرہ کیا واشنگٹن میں تو پوسٹر پہ لکھا ہوا تھا کہ امریکہ کے خلاف نعرے لگانا اور کچرا پھیلانا منع ہے. یعنی امریکہ کے خلاف نعرے لگانے کا مطلب ہے کچرا پھیلانا. تو لہذا وہ بڑے سمجھدار تھے. لیکن یہ لوگ جو اوورسیز پاکستانی جس طرح چل پڑے ہیں اور چلا دیا گیا ہے, جو بڑی محنت کرتے ہیں, پاکستان میں $31 بلین کے قریب بھیجتے ہیں,
اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں بنیادی طور پر، جس کا پاکستان کو بڑا فائدہ ملتا ہے زر مبادلہ کی شکل میں. لیکن جو ان کی سوچ بنا دی گئی ہے، یہ مغرب میں رہتے ہیں، مغرب کے خلاف ہے. یہ وہاں بچوں کو تعلیم دینے بھیج دیتے ہیں، وہاں کے علم اور سائنس اور وہاں کی ثقافت کے خلاف ہے. یہ رہتے وہاں پہ ہیں لیکن ان کے دل و دماغ یہاں پہ ہیں، جو کہ اچھی بات بھی ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے معاشرے میں یہ کہاں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ جس طرح کا کلچر تحریک انصاف نے پھیلایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مشکلات میں آ جائیں گے ہمارے اوورسیز پاکستانیز، جو کچھ یہ لندن میں کر رہے ہیں اور جو کچھ یہ یورپ میں کر رہے ہیں یا مڈل ایسٹ میں کریں گے یا کر رہے تھے، تو اس کا بہت نقصان ہوگا. انہیں ملک واپس بھیج دیا جائے گا. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان نے جس طرح لیلۃ القدر کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا، اور بڑا افسوسناک بات ہے کہ یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، بڑے جید عالم ہیں، بڑی ان کی پاپولیرٹی ہے اور فالوئنگ ہے، لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت تو یہ کام نہیں کرتی. وہ ایک سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جا کر لیلۃ القدر کے دن اس کے سیاسی استعمال میں استعمال ہو رہے ہیں. واہ مولانا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مولانا کی زیادہ دلچسپی شوبس کے لوگ، پلیئر، اسپورٹس مین، بڑی بڑی پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، وہ ان تک اسلام کا پیغام دینا اپنا جو بھی ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ دینا پسند کرتے ہیں. اسی لیے وہ عمران خان کے پاس پہنچ گئے اور ان کی اس جو استعمال تھا لیلۃ القدر کا سیاسی استعمال کرنے میں شامل ہو گئے. یہ بہت افسوسناک بات ہے. اس پر اب علماء کرام نے رد عمل کا آج مظاہرہ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف توہین کے کیس بننے چاہیے. اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے لیڈرز اور ان کا سوشل میڈیا اس کی توصیف کر رہا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کے حق میں دلیلیں دے رہا ہے. اور ان کا وہ حلقہ بھی صحافیوں کا جو ان کے ساتھ جڑا رہا ہے ہمیشہ سے، وہ بھی اس کی بڑی تعریف کر رہا ہے اور اس کی توصیف کر رہا ہے اور اس کے لیے دلائل دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. پاکستان میں جس طرح کی صورتحال بن گئی ہے اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا نیا فتنہ وجود میں آیا ہے، جو مذہب کو بھی استعمال کر رہا ہے، جو لیلۃ القدر کو بھی استعمال کر رہا ہے، جو حرمین شریفین میں بھی سیاست کرنے سے اور مغلظات بکنے سے اور شر انگیزی کرنے سے باز نہیں آ رہا. کوئی انہیں روکے، پورا معاشرہ مل کے روکے، خاندان اور فیملیز اور ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ایک تہذیب کے دائرے میں رہے. ان کا حق ہے سیاست کرنے کا، ان کا حق ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان کی حمایت کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا حق قطعی یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری پارٹیز کو دشنام ترازی کریں، بد زبانی کریں، گالیاں دیں، ان پر حملے کریں یا انہیں ہراساں کریں، جس کا مظاہرہ ہم نے بدقسمتی سے دیکھا ہے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں. کاش ہم یہ منظر دوبارہ نہ دیکھیں. مجھے اجازت دیجیے اب بدلوں کی نشریات سے.